آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر پی ٹی آئی کے رہنما شاہ محمود قریشی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ اخلاقی، نہ قانونی اور نہ سیاسی جواز رہ گیا ہے کہ وہ مزید اپنے اس منصب کو چپکے رہیں۔ دوسری چیز جس پر اپوزیشن کی جماعتوں میں ذہنی ہم آہنگی اور اتفاق دکھائی دے رہا ہے وہ ہے کہ ہماری ڈیموکریٹک سوچ ہے اور ہم پارلیمنٹ کو ایک سوورن ادارہ مانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں۔ ہم پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں، اس کو ریکوزیشن کریں، اور اس پروسیس کا ہم نے آغاز کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے ممبران جو موجود تھے انہوں نے اپنے دستخط دے دیے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین جو موجود تھے انہوں نے اپنے دستخط دے دیے ہیں۔ این کیو ایم کی قیادت سے کل میرا رابطہ ہوا اور فاروق ستار صاحب نے اپنی جماعت کو اجازت دے دی ہے کہ وہ بھی اس ریکوزیشن کا حصہ بن جائیں۔ کاف لیگ کے جو ممبران ہیں، چودھری پرویز صاحب نے اور چیمہ صاحب سے بات ہو گئی ہے، وہ بھی اس پروسیس کا حصہ بن رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کی قیادت سے رابطہ ہوا، میری سراج الحق صاحب سے میں نے چند گزارشات ان کی خدمت میں پیش کی، اور وہ تشریف لائیں گے اسلام آباد تو ملاقات بھی ہو جائے گی۔ وہ اس سلسلے میں ان کا بیان بڑا واضح آ چکا ہے، آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم ریکوزیشن کرنے جا رہے ہیں، اور سینٹ کا 17 تاریخ کو 4 بجے ریکوزیشن ہو چکا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے اجلاس بلا لیا ہے۔ منڈے کو صبح 9:30 بجے سپریم کورٹ کی پیشی ہے، اور 4 بجے سینٹ کا اجلاس ہے۔ اور سینٹ میں بھی جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ تقریباً سوچ کے لحاظ سے اور سیاسی حکمت عملی کے لحاظ سے قریب تر ہیں۔ اب اس کا امپیکٹ جے آئی ٹی کا یہ ہوا ہے، پولیٹیکل امپیکٹ کی بات کر رہا تھا، کہ اس وقت جو نواز شریف صاحب کی کابینہ کے ممبران ہیں وہ بھی اس رپورٹ کو، اس کا دفاع میں دقت محسوس کر رہے ہیں۔ They are not convinced، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دلائل دینے میں دشواری پیش آ رہی ہے، وہ ایک پیج پہ دکھائی نہیں دے رہے۔ چنانچہ آج ایک اسپیشل اجلاس بلایا گیا ہے کیبنٹ کا کہ ان کابینہ کے ممبران کو اپنا نقطہ نظر سمجھایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 1.25 سال سے کیس چل رہا ہے، ان کو تو یہ نقطہ نظر ازبر یاد ہونا چاہیے، کیونکہ 126 دن سپریم کورٹ پہ ہر پیشی پہ وہ موجود ہوا کرتے تھے۔ آج کی جو ہچکچاہٹ ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر وہ جی آئی ٹی کی رپورٹ کو معنی خیز سمجھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں اس کے اندر جو سبسٹنس ہے، جو مواد ہے، وہ بڑا بھاری بھرکم ہے، اور اس کا دفاع کرنا آسان نہیں ہے۔ تو آج اسپیشل اجلاس بلایا جائے گا، اور بلایا گیا ہے، اور ان کے وکلاء کابینہ کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں، گھبراہٹ ہے لیکن اتنی بھی نہیں ہے، اور اس نقطے کا یہ جواب ہے، اور اس نقطے کا یہ توڑ ہے، اور اس کا یہ جواب ہے۔ جواب پیدا کرنے کی وہ انہیں کنونس کریں گے۔ دوسری چیز جو بڑی واضح ہو چکی ہے پولیٹیکل فال آؤٹ کی، اور وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر سوچ کی، میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میرے لفظ پہ غور کیجئے گا، سوچ کی درار پڑ چکی ہے، پارٹی میں نہیں، سوچ کی درار پڑ چکی ہے۔ اور اس وقت مسلم لیگ نواز 2 حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک حصہ کہہ رہا ہے ہاں ہمیں نواز شریف صاحب ہمارے لیڈر ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن مہاجرائی کی حکمت عملی مناسب راستہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک جمہوری آئینی سیاسی راستہ موجود ہے، اور انہیں اگر اخلاقیات کے تقاضے کو سامنے رکھیں تو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، اور فرض کیجئے وہ اخلاقیات کو پامال کرتے ہوئے سٹیپ ڈاؤن نہیں کرتے
اور آرٹیکل 62-63 کی تلوار لٹک جاتی ہے اور وہ چل جاتی ہے اور نااہلی کا مرحلہ سامنے آ جاتا ہے اور وہ انووک ہو جاتی ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ کچھ صاحبان کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہماری عددی اکثریت ہے، ہماری بڑی کمفرٹیبل میجورٹی ہے قومی اسمبلی میں، ہم اپنے سے کسی دوست کو، جس کو نواز شریف صاحب جس کو بھی مناسب سمجھے، اس کو نامزد کر سکتے ہیں اور وہ الیکٹ ہو جائے گا۔ سسٹم جو کتو، کوئی مسئلہ نہیں، سموتھ فنکشننگ۔ یہ جو ہے نا جمہوریت کو خطرہ، کوئی خطرہ جمہوریت کو نہیں ہے، نہ جمہوریت کو خطرہ ہے نہ سسٹم کو خطرہ ہے، یہ راستہ اپنایا جائے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں، اور میں ان کو نادان دوست کہتا ہوں، دوست تو ہیں نادان، وہ کہتے ہیں نہیں، شہادت کا رتبہ پائے اور ہمیں سیاسی شہید بننے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ لیگل کیس اور اس کے لیگل پہلو جس پہ ترین صاحب مجھ سے بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں وہ ڈالیں گے، وہ تو وہ دکان ہو گئی ٹھپ۔ اب اس کو سیاسی رنگ دیجیے، کیونکہ ہم نے عوام میں جانا ہے، اور بالآخر جو عوام کی کچہری ہے اس میں ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ تو آئیے ابھی سے پیش بندی کریں، ابھی سے صف بندی کریں، لوگوں کے ذہنوں کو تیار کریں کہ ہم اور اس وقت آپ نے دیکھا اس وقت شاہ محمود قریشی میڈیا کے نمائندوں سے بات کر رہے ہیں۔